بسم اللہ الرحمن الرحیم. ڈیئر اسٹوڈنٹ السلام علیکم. آپ کا انسٹرکٹر ڈاکٹر جمشید احمد. ایک فریش لیکچر جو کہ ہمارا 31 لیکچر ہے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں. امید ہے کہ آپ نے پچھلے لیکچرز گو تھرو کیے ہوں گے اور اس میں آپ نے اس سارے کانسیپٹس کو سمجھنے میں بھرپور محنت کی ہوگی اور یہ وہی کانسیپٹ ہیں جو آپ کو آگے عملی زندگی میں بھرپور مدد دیں گے. ناؤ وی وڈ لائک ٹو اسٹارٹ اوور نیو لیکچر. بیفور گوئنگ ٹو اے نیو ون وی وڈ لائک ٹو review the previous lecture, which was lecture number 30th, and to connect the today's lecture with the previous one, your attention is required. Ye summary of the lecture number 30, organizational change and stress management. We discussed a lot of things which help you a lot, and I very much hope that these concepts will give you a brief and will give you a concrete and solid platform to execute your professional lives. In that lecture, we discussed action research, a change process based on systematic collection of data and then selection of change action based on what the analyzed data indicate. کہ ایک ایسے عمل کا نام ہے جس کی وجہ سے ہم اپنے آپ کو اس پروسیس میں ڈالتے ہیں جو سسٹمیٹک کلیکشن آف ڈیٹا کے اوپر بیس کرتا ہو اور اس ڈیٹا کے نتیجے میں جو چیزیں ہمارے سامنے آئیں ان کو انالائز کرنے کے بعد جو تجویز کی جائیں انالیسس کی وجہ سے جو خیالات یا جو عمل تجویز کیا جائے اس کو ہم ایکشن ریسرچ کا نام دیں گے. پروسیس جو ہم اس کے اندر کریں گے اس پروسیس میں آپ کا ڈائگنوسس آئے گا, انالیسس آئے گا, فیڈ بیک آئے گا, ایکشن آئے گا اور ایویلیویشن آئے گی. اور ایکشن ریسرچ بینیفٹ جو ڈیئر اسٹوڈنٹس ہم نے ڈسکس کیے وہ پرابلم فوکسڈ ہوں گے رادر دین سولوشن سینٹرڈ. اور اس کے بعد ہیوی امپلائی انوالومنٹ جو ہے وہ ریڈیوس کرے گی آپ کی ریزسٹنس کو. بیسیکلی ہم چینج کا پڑھ رہے ہیں اور چینج کے لیے کچھ سورسز ہوتے ہیں جو چینج کا عمل میں لاتے ہیں اور وہ بیسیکلی وہ فورسز جو چینج کو ریزسٹ کرتی ہیں اس کی ریزسٹنس کو کم کرنے کے لیے ہم یہ پروسیسز سر انجام دیتے ہیں. تو ہیوی انوالومنٹ جب ہوگی اسٹاف کی, فیکلٹی کی یا امپلائیز کی تو وہ پھر ریڈیوس کرے گی ریزسٹنس کو, اور وہ تبھی ممکن ہے جب ایکشن بیس ریسرچ کا سہارا لیا جائے, ان سے تجویز لی جائے, ان کے پرسیپشنز کو ریڈ کیا جائے, ان کی تمام چیزوں کو جو ہے وہ دیکھا جائے تو وہ پھر ہماری مدد کریں گی اس ریزسٹنس آف چینج میں. آرگنائزیشنل ڈیولپمنٹ او ڈی کو ہم نے بڑے ڈیٹیل میں ڈسکس کیا تھا, آپ کو یاد ہوگا, کیونکہ آرگنائزیشنل ڈیولپمنٹ جو ہے وہ آرگنائزیشن کی افیکٹونیس ہے اور ساتھ ہی امپلائیز کی ویل بینگ بھی ہے. جب تک یہ دونوں چیزیں جو ہیں وہ ایک جگہ نہیں ہوں گی اس وقت تک ہم آرگنائزیشنل ڈیولپمنٹ کے کانسیپٹ کو پورا نہیں پاتے. تو اس کے لیے ڈیئر اسٹوڈنٹس کلیکشن آف پلانڈ انٹرونشنز built on humanistic democratic values that seek to improve organizational effectiveness and employee well-being. اور آرگنائزیشنل ڈیولپمنٹ کی جو ویلیوز قرار دی گئی ہیں اس میں رسپیکٹ فار ادرس, ٹرسٹ اینڈ سپورٹ ٹو ادرس, پاور ایکولائزیشن, کنفرنٹیشن اور پارٹیسپیشن ہے. تو یہ ویلیوز کے اوپر بیس کرتا ہے کہ ان ویلیوز میں سب سے پہلی ویلیو آپ کی دوسروں کے رسپیکٹ کرنا, دوسروں کی رائے کی رسپیکٹ کرنا, دوسروں کے کام کی رسپیکٹ کرنا, اور اس کے بعد ٹرسٹ کرنا, سپورٹ دینا ٹرسٹ کو, اور پاور ایکولائزیشن ہو اور بہتر طریقے کے ساتھ اس کو ایکویلیبرم کے ساتھ شیئر کیا جائے. کنفرنٹیشن اور پارٹیسپیشن کا کانسیپٹ ہے جو آپ کی آرگنائزیشنل ڈیولپمنٹ کی میں معاون ثابت ہوتا ہے.
اس کے بعد ڈیئر اسٹوڈینٹس آرگنائزیشنل ڈیولپمنٹ ٹیکنیک ہم نے ڈسکس کی، جس میں سینسٹیوٹی اور ٹریننگ کو ہم نے ڈسکس کیا. ٹریننگ گروپس کو ہم نے ٹریننگ کروانی تھی دیٹ سیک ٹو چینج بیہیویئر تھرو انسٹرکچرڈ گروپ انٹریکشنز. اس کے بعد پرووائڈ انکریزڈ اویئرنیس آف ادر اینڈ سیلف. اس کے بعد انکریز ایمپیتھی ود ادرز، امپروو لسننگ اسکلز، گریٹر اوپننیس اینڈ انکریز ٹالرنس فار ادرس. سروے فیڈ بیک اپروچ تھا، اور یہ ساری آرگنائزیشن ڈیولپمنٹ ٹیکنیک تھی ڈیئر اسٹوڈنٹ جو ہم نے بڑی ڈیٹیل میں ڈسکس کی. اس میں سینسٹیوٹی ٹریننگ کا کانسیپٹ نمبر 1. اس کے بعد پھر دوسرے نمبر پہ جو ٹیکنیک آتی ہے سروے فیڈ بیک کی اپروچ ہے. دا یوز آف کوشچنر ٹو آئیڈینٹیفائی ڈسکرپنسی امنگ ممبرز پرسیپشنز، اور ڈسکشن فالو اینڈ ریمیڈیز آر سجیسٹڈ تھا. پروسیس کنسلٹیشن تھا، اور اس پروسیس کنسلٹیشن کے تحت کنسلٹنٹس گیو یو client insight into what is going and around the client, within the client and between the client and other people's, identifies processes that need improvement. So these are the things which we discussed in previous lecture, or now we are discussing the organizational development techniques which help us to give the maximum benefit towards organizational developments. اس کے بعد ڈیئر اسٹوڈینٹس ٹیم بلڈنگ کا کانسیپٹ تھا. یہ بھی ٹیکنیک ہے ٹیم آرگنائزیشن ڈیولپمنٹ میں. اس کا جو مین پرپز ہے ہائی انٹریکشنز امنگ ٹیم ممبرس ٹو انکریز ٹرسٹ اینڈ اوپننیس. ٹیم بلڈنگ ایکٹیویٹیز ہم نے تجویز کی جس میں گول اینڈ پرائرٹی سیٹنگز ہیں، ڈیولپنگ انٹرپرسنل ریلیشنز ہیں، رول انالیسز ٹو ایچ ممبرز رول ہے اور رسپانسبلٹیز ہیں، ٹیم پروسیسز انالیسز ہیں، اور انٹر گروپ ڈیولپمنٹ ہے. آرگنائزیشن ڈیولپمنٹ کی جو ایفرٹس ہیں ٹو چینج دا ایٹیٹیوڈ، اسٹیریوٹائپس اینڈ پرسیپشنز دیٹ گروپس ہیو with each other. اس کے بعد انٹرا گروپ پرابلم سالونگ ہے. گروپ انٹرڈیپینڈنٹلی ڈیولپ لسٹ آف پرسیپشن، شیئر اینڈ ڈسکس دی کازز آف دیٹ مس کنسیپشنز. ورک ٹو ڈیولپ انٹیگریٹو سولوشنس کا تجویز کیا گیا. ٹیکنالوجی جی ورک پلیس کے اوپر ڈسکس کی جی اگر ٹیکنالوجی آئے گی ورک پلیس کے بعد تو کاسٹ کو جو ہے وہ کٹ ڈاؤن کرے گی، کریٹیوٹی کو بڑھائے گی، کانسٹنٹ ہوگا، کنزیومر جو ہے سیٹسفیکشن جو ہے وہ سامنے آئے گی. اور آئیڈیا چیمپئن کو ڈسکس کیا، اور آئیڈیا چیمپئن وہ لوگ ہیں جو ٹیک پارٹ کریں گے انوویٹیو ایکٹیویٹیز میں، ایکٹیولی پارٹیسپیٹ کریں گے، سپورٹ کریں گے، دوسروں کو پروموٹ کریں گے آئیڈیا کو، اور سپورٹ بلڈ کرنے کے بعد اوور کم کریں گے ریزسٹنس کو، انشور کریں گے اس کے وہ آئیڈیا امپلیمنٹڈ ہوا یا نہیں. تو dear students, these are the things which we discussed in previous lecture number 30. اور اب ہم اپنے آج کے لیکچر کی طرف جائیں گے جو آرگنائزیشنل مینجمنٹ اور آرگنائزیشنل چینج اینڈ اسٹریس مینجمنٹ کی طرف جاتا ہے. آفٹر اسٹڈنگ دس چیپٹر یو شوڈ بی ایبل ٹو ڈیولپ اینڈ یو ہیو ٹو ڈیولپ اینڈ یو ہیو ڈیولپڈ دی فورسز دیٹ انیکٹ اسٹیمولنٹس ٹو چینج. ان چیزوں کا آپ کو پتہ چل گیا ہوگا، سمرائز کی ہم نے یہ چیزیں. اب وہ کانسیپٹ جو ابھی تک، تو پھر ہم آئیڈینٹیفائی کریں گے ان پرائرٹیز کو، انوویٹیو جو کہ آرگنائزیشن کے لیے انوویشن یا انوویٹیو ثابت ہوتی ہیں. ابھی ہم لسٹ کریں گے کریکٹرسٹکس کو جو لرننگ آرگنائزیشن ہے. اس کے بعد ڈسکرائب کریں گے پوٹینشیل سورس آف اسٹریسز کو، ایکسپلین کریں گے انڈیویجول ڈفرینسز کو، ویریبلس کو دیٹ ماڈریٹ دی اسٹریس آؤٹ کم اینڈ ریلیشن شپ. ڈیئر اسٹوڈینٹس، کریٹنگ اے لرننگ آرگنائزیشن، آج کا ہمارا یہ ٹاپک جو ہے ان چیزوں کو کور کرے گا کہ کس طرح کریٹ کیے جائیں کہ وہ ایک لرننگ آرگنائزیشن ہو. اور لرننگ آرگنائزیشن کیا چیز ہوگی؟ این آرگنائزیشن دیٹ ہیز ڈیولپ دی کنٹینیوس کیپیسٹی ٹو اڈیپٹ اینڈ چینج. اب لرننگ آرگنائزیشنز وہ ہیں جو ایک بہت زیادہ مثبت اپروچ کے ساتھ کام کرتی ہیں، اور یہ وہ ہوتی ہیں جو کنٹینیوسلی ان کے اندر کیپیسٹی ہو نئی چیزوں کو اڈاپٹ کرنے کی اور اس چینج پروسیس میں اپنے آپ کو ڈالنے کی، تاکہ پروڈکٹیوٹی آئے اور انوویشنز آئے اور آرگنائزیشنل ڈیولپمنٹ آئے. وقت کے ساتھ ساتھ اپنے آپ کو نئی چیزوں کو سیکھنا، اس کو اڈاپٹ کرنا، اور اس کی مدد سے پھر وہ چینج پروسیس کے اندر ڈالنا اور وہ اپنے چینج پروسیس کو کمپلیٹ کرنا. تو یہ وہ چیزیں ہیں جو ہماری معاون ثابت ہوتی ہیں. اور ان کریکٹرسٹکس کے اندر ہولڈ اے شیئر ویژن، یہ اس وقت تک ممکن نہیں ہے جب تک آپ ایک شیئرڈ ویژن کے ساتھ کام نہ کریں.
ایک شیئرڈ ویژن کو ہولڈ نہ کریں تو یہ اس وقت تک ممکن نہیں ہے. تو ہولڈ اے شیئرڈ ویژن, ڈسکارڈ اولڈ ویز آف thinking, view organization as system of relationship, communicate openly, work together to achieve shared vision. So these are the characteristics which we have to follow, which we have to discuss, which we have to fulfill the requirement of that characteristics. اس کے مطابق ڈیئر اسٹوڈنٹ اس وقت تک لرننگ آرگنائزیشن کا درجہ آپ حاصل نہیں کر سکتے جب تک ان کریکٹرسٹکس کو آپ پورا نہیں کریں گے. اور یہ وہ کریکٹرسٹکس ہیں جو آپ کے شیئرڈ ویژن کو ہولڈ کرنے کے ساتھ آئیں گے, ڈسکارڈ کریں گے اولڈ ویز آف تھنکنگ, جو پرانی تھنکنگ ہے جو اس وقت آج کے جدید دور کے اندر اپلیکیبل نہیں ہے اور جس سے ریزلٹس اورینٹیشن جو ہے وہ نہیں ہے, تو پھر آپ ڈسکارڈ کریں گے, ان کو آپ ریموو کریں گے, ریپلیس کریں گے نئی ویژنس کے ساتھ, نئی تھنکنگ کے ساتھ. ڈسکارڈ اولڈ ویز آف تھنکنگ, یہ بھی لرننگ آرگنائزیشن کا ایک بہت اہم پارٹ ہے. ویو آرگنائزیشن ایز سسٹم آف ریلیشن شپ, اپنی آرگنائزیشن کو ایک سسٹم ڈیولپ کریں گے جو ریلیشن شپ کا جو ہے وہ بہترین ریلیشن شپ کا منہ بوتل ثبوت ہوگا. ان ریلیشن شپ کو آپ اپنی آرگنائزیشن کے اندر اپنی اس کی آرگنائزیشنل ڈیولپمنٹ میں کام میں لائیں گے. کمیونیکیٹ کریں گے, اوپنلی کمیونیکیٹ ہوگا, ہر انفارمیشن ہر ایک تک جائے گی اور اوپن کمیونیکیشن کے ذریعے جو ہے آپ افیکٹونیس لا سکتے ہیں. تو یہ بھی کریکٹرسٹک ہے اگر آپ کریٹ کرنا چاہتے ہیں ایک لرننگ آرگنائزیشن جو ہم نے ڈسکس کی. اور لرننگ آرگنائزیشن آلویز ریڈی ٹو ٹیک پارٹ ان انوویٹیو ایکٹیویٹیز. لرننگ آرگنائزیشن آلویز prepare itself for capacity to adopt and move towards change, work together to achieve shared vision. اور پھر اس کے لیے یہ بھی ضروری ہے کہ ایک کام کو ایک اکٹھا کیا جائے, اپنے ویژن کو شیئر کیا جائے, لوگوں تک پہنچایا جائے, بہتر طریقے سے کمیونیکیٹ کیا جائے تاکہ ایک لرننگ آرگنائزیشن کو کریٹ کیا جا سکے. تو یہ کانسیپٹ ڈیئر اسٹوڈینٹس کریٹنگ اے لرننگ آرگنائزیشن کا بہت زیادہ معنی رکھتا ہے اور اس کو آپ نے اپنی نظر میں رکھنا ہے. اور وہ یہ ہے کہ لرننگ آرگنائزیشن کا کانسیپٹ جو ہے اس کے جو کریکٹرسٹکس ہیں اتنے خوبصورت کریکٹرسٹکس ہیں, جب تک یہ کریکٹرسٹکس آپ 5 کریکٹرسٹکس کو کمبائن نہیں کریں گے, اس کی روح کے مطابق کام نہیں کریں گے, اس وقت تک لرننگ آرگنائزیشن کا درجہ حاصل کرنے میں ناکام رہیں گے. لہٰذا وہ کوئی ملک ہو, چاہے کوئی ٹیم ہو, چاہے آرگنائزیشن ہو, چاہے کوئی بھی چیز ہو, اگر وہ اس ایسپیکٹس کے ساتھ کام کرتی ہے, آلویز ویلکم ٹو اڈاپٹ اے نیو تھنگ, آلویز ویلکم ٹو ڈیولپ اے کنٹینیوس کیپیسٹی ٹو اڈاپٹ اینڈ چینج, تو اس وقت تک وہ لرننگ آرگنائزیشن کا درجہ حاصل نہیں کر سکتی. تو کریکٹرسٹکس میں آپ نے ویژن کو خاص طور پہ وہ شیئر کرنا ہے, اولڈ ویز کو تھنکنگ کو آپ نے جو ہے وہ ڈسکارڈ کرنا ہے, ویو کرنا ہے آرگنائزیشن ایز اے سسٹم آف ریلیشن شپ کو ایک بہترین سسٹم کے تحت چل رہی ہے, اور ویو کمیونیکیشن اوپنلی جو ہے وہ کام کر رہی ہے, ورک ٹوگیدر ٹو شیئر ویژن. اس کے بعد کریٹنگ اے لرننگ آرگنائزیشن میں سنگل لوپ لرننگ کا کانسیپٹ ہے. ڈیئر اسٹوڈینٹس, سنگل لوپ لرننگ کے اندر ایررز آر کریکٹڈ یوزنگ پاسٹ روٹینز اینڈ پریزنٹ پالیسیز. تو ایرر آر کریکٹنگ اور سنگل لوپ لرننگ پروسیس کے اندر ڈیئر اسٹوڈینٹس آپ نے اپنے ایررز کو کریکٹ کرنا ہے, اس کو پاسٹ روٹینز کو جو آپ یوز کر رہے ہیں اور اس کو پریزنٹ پالیسیز کو, تو یہ تمام چیزیں جو ہے نا سنگل لوپ لرننگ کے تحت آپ اس کی کریکشن کریں گے, اس کی مانیٹرنگ کریں گے, اس کو بہتر طریقے کے ساتھ لے کے چلیں گے. اگر آپ اس پروسیس میں سنگل لوپ لرننگ کے اندر نہیں جائیں گے, اس اپنے ایررز کو موڈیفائی نہیں کریں گے, اپنے ایررز کو کریکٹ نہیں کریں گے, اور جو روٹین کی جو چیزیں جو پاسٹ روٹینز میں چلتی رہی ہیں اسی طرح رہنے دیا گیا, تو پھر پریزنٹ پالیسیز کو قائم رکھنے میں مشکل آئے گی. تو سنگل لوپ لرننگ ہیلپ ٹو کریٹ اے لرننگ آرگنائزیشن. اور پھر ڈبل لوپ لرننگ کے اندر ایررز آر کریکٹڈ بائی موڈیفائنگ دا آرگنائزیشنز آبجیکٹو پالیسیز اینڈ اسٹینڈرڈ روٹینز. تو ڈبل لوپ لرننگ کے اندر ڈیئر اسٹوڈینٹس, کیونکہ سنگل لوپ لرننگ کے اندر پاس روٹین اور پریزنٹ پالیسیز کو جو ہے وہ کریکٹ کیا جاتا ہے, جبکہ ڈبل لوپ لرننگ کے اندر ڈیئر اسٹوڈینٹس
ایرر آر کریکٹڈ بائی موڈیفائنگ دی، کیونکہ جہاں پہ موڈیفیکیشن کی ضرورت ہے آپ نے موڈیفائی کرنا ہے دی آرگنائزیشنز آبجیکٹو، آپ نے اپنے آبجیکٹیوز کو زمانے کی جدیدیت، زمانے کی جدت اور زمانے کی ریکوائرمنٹ کے مطابق اگر موڈیفائی کرنا پڑ جائے تو موڈیفائی کریں گے. اس کی پالیسیز کو اگر آپ نے موڈیفائی کرنا ہے ڈبل لوپ لرننگ کے تحت تو وہ پھر آپ نے پالیسیز کو کرنا ہے. اور اگر اسٹینڈرڈ روٹینز کو جو کہ آپ نے سیٹ کی ہوئی ہیں آرگنائزیشن کے اندر، اگر اس کے اندر تبدیلی لانی پڑ گی کیونکہ آپ نے میگنیفائنگ کے ذریعے یا آپ نے ایک کریٹیکل انالیسس کے بعد یہ ضرورت محسوس کی کہ اب ہمارے آبجیکٹیو پالیسیز اور اسٹینڈرڈ روٹین جو ہیں آر ناٹ فلفلنگ دی ریکوائرمنٹ آف دی کرنٹ سچویشن، دین یو ٹیک اے ڈیسیژن to change these concept and things and policies and like that. تو ڈبل لوپ لرننگ کے اندر آپ نے اپنے تمام ایررز کو جو کہ آپ محسوس کریں اور جس کی ضرورت ہے موڈیفیکیشن کی آرگنائزیشن کے اندر، اپنے آبجیکٹیوز کو، اپنی پالیسیز کو اور اپنے اسٹینڈرڈ روٹینز کو، تو یہ آپ کی معاونت کرے گا اور آپ کو بہتر طریقے سے چلنے میں یہ مدد دے گا. تو یہ بھی کریٹنگ اے لرننگ آرگنائزیشن کے اندر تیسرا بڑا کانسیپٹ آ گیا. اور جبکہ پہلا جو کانسیپٹ ہم نے ڈیئر اسٹوڈنٹس وہ لرننگ کے اندر دیا وہ آپ دیکھ سکتے ہیں، لرننگ آرگنائزیشن، اور اس کے بعد سنگل لوپ لرننگ اور ڈبل لوپ لرننگ آپ کے سامنے آیا. اس کے بعد کریٹنگ اے لرننگ آرگنائزیشن کے اندر ڈیئر اسٹوڈنٹ فنڈامنٹل پرابلمس ان ٹریڈیشنل آرگنائزیشن. اب وہ بنیادی پرابلمس ہم نے ڈسکس کرنے ہیں جو ایک ٹریڈیشنل آرگنائزیشن کے اندر ٹریڈیشنلی جو ہے وہ یا فنڈامنٹلی جو ہے وہ مسائل رہتے ہیں. تو یہ بھی کریٹنگ اے لرننگ آرگنائزیشن کا ایک حصہ ہے، اور اس کے مطابق ہم یہ جانچتے ہیں کہ وہ کون سے فنڈامنٹل پرابلمز ہیں جو ایک ٹریڈیشنل آرگنائزیشن کے اندر ہم آتے ہیں. تو فریگمنٹیشن بیسڈ آن اسپیشلائزیشن، تو جو وہ فریگمنٹیشن جو ہمیں نظر آتی ہے بیسڈ کرتی ہے آپ کی اسپیشلائزیشن پہ. اوور ایمفیسس آن کمپٹیشنز، جب آپ اوور ایمفیسائز کر جائیں کمپٹیشن کو اور اس کو ایک حد سے زیادہ تجاوز کر جائیں تو پھر یہ فنڈامنٹل پرابلمس کی صورت میں آپ کی ٹریڈیشنل آرگنائزیشن کے اندر نظر آئیں گے. اور ری ایکٹیونیس دیٹ مس ڈائریکٹ اٹینشن ٹو پرابلم سالونگ رادر دین کریشن. تو پھر ری ایکٹیونیس ہو جائیں گے اور مس ڈائریکٹ ہو جائیں گے آپ کی اٹینشنس ٹو پرابلم سالونگ کی جگہ رادر دین کریشن. تو آپ پرابلم سالونگ کے اندر لگ جائیں گے اور کریٹیوٹی کی طرف آپ نہیں جاتے. تو یہ بھی فنڈامنٹل پرابلم ہے ہماری ٹریڈیشنل آرگنائزیشن کے اندر جو کہ ہماری کریٹنگ لرننگ آرگنائزیشن کے اندر ہمیں سامنے آتے ہیں. مینیجنگ اے لرننگ آرگنائزیشن. اب ڈیئر اسٹوڈنٹ ری شیپ دی آرگنائزیشنز کلچر، اور یہ ایک گریڈ دیا گیا ہے جو آپ کو جو بتائے گا اگر آپ اسٹیبلش کریں گے اسٹریٹجی مینیجنگ لرننگ، اور اس میں آپ اسٹریٹجی ڈیولپ کریں اور اس کے بعد ری شیپ کریں آرگنائزیشن کے کلچر کو، تو جو ریزلٹس آئے گا ری ڈیزائن دی آرگنائزیشنل اسٹرکچر. تو مینیجنگ لرننگ کو جب آپ مینیج کریں گے، لرننگ کو آپ مینیج کرنے کے بعد اپنی اسٹریٹجی ڈیولپ کرتے ہیں اور ری شیپ کرتے ہیں آرگنائزیشن کے کلچر کو، تو پھر ری ڈیزائن کرنا پڑے گا آپ کو آرگنائزیشنل اسٹرکچر. تو یہ مینیجنگ لرننگ آرگنائزیشن ہے. جب بھی آپ لرننگ آرگنائزیشن کو مینیج کریں گے تو اس کے لیے پھر اسٹیبلش کریں گے ایک نیو اسٹریٹجی، ری شیپ کریں گے آرگنائزیشنل کلچر کو اور ری ڈیزائن کریں گے آرگنائزیشنل اسٹرکچر کو. تو اس سے آپ اپنے لرننگ آرگنائزیشن کو بہتر طریقے کے ساتھ مینیج کر سکتے ہیں، کیونکہ اس کو ایک بہترین اسٹرانگ اسٹریٹجی کی ضرورت ہے، اور وہ اسٹریٹجی آپ کی ہیلپ کرتی ہے ٹوورڈز لرننگ مینیجنگ لرننگ آرگنائزیشن. ری شیپ آرگنائزیشن کلچر، اگر آپ کے کلچر کو ری شیپ کی ضرورت ہے، اپنا ایگزسٹنگ جو ریکوائرمنٹس ہیں آپ کا کلچر جو ہے وہ پورا نہیں کرتا، انٹیگریٹو نہیں ہے اور وہ دوسرے کلچر کے ساتھ مکس اپ نہیں ہوتا، اور آپ ایک بہتر طریقے سے اس کو نہیں اس کے جو فوائد ہیں وہ حاصل کر سکتے، تو پھر یو نیڈ ٹو ہیو ری شیپ یور آرگنائزیشنل کلچر. اور اس کے بعد ری ڈیزائن کریں گے آرگنائزیشنل اسٹرکچر. اور یہ تمام چیزیں آپ کے مینیجنگ لرننگ سٹائل کے اندر سامنے نظر میں آئیں گی.
تو ڈیئر اسٹوڈینٹس اس کانسیپٹ کی باریکی کو آپ سمجھتے ہوئے کوشش کیجئے گا کہ اس کو آپ ڈیولپ کریں، کیونکہ جہاں بھی آپ کو اپنے لرننگ آرگنائزیشن کو مینیج کرنے کا موقع ملے گا تو اس کے اندر آپ نے اس کی اسٹریٹجی کو خاص طور پہ جو ہے وہ ڈیولپ کرنا ہے اور آرگنائزیشن کلچر کو اسٹڈی کرنا ہے، اور اس کلچر کی اگر ریکوائرمنٹس ہیں کہ وہ چینج کیا جائے اور اس میں تبدیلی لائی جائے، اور وہ روٹین جو میٹرز ہیں یا وہ جو ایسی چیزیں ہیں جو نہیں ہمیں وہ فوائد دے رہی، تو آپ کو اس کو دیکھنا ہے. اور پھر ری ڈیزائن آرگنائزیشن کلچر کو بھی ری ڈیزائن کیا جا سکتا ہے، کیونکہ آپ ایک لرننگ آرگنائزیشن ہے. لرننگ آرگنائزیشن کا جو آبجیکٹیو ہی یہ ہے کہ وہ اپنے اندر وہ استعداد، وہ قابلیت، وہ حص رکھتا ہے کہ وہ کوئی بھی سچویشن جو وقت کے مطابق اس کو لینی پڑے یا وہ ڈیسیجن لینا پڑے، اڈاپٹ کرنا پڑے اگر اس کو ٹوورڈس چینج، تو اس کے اندر وہ کیپیسٹی اور وہ ایبلٹی ہونی چاہیے اڈاپٹیشن کی. تو پھر یہ ری ڈیزائن ہوگا آپ کا آرگنائزیشنل اسٹرکچر. اس کے بعد ماسٹرنگ چینج اٹس کلچر باؤنڈ، کوشچن فار کلچر باؤنڈ آرگنائزیشنز. اب جو وہ آرگنائزیشن جو کلچرل باؤنڈ ہیں، انوویشن کی طرف نہیں جاتی، اپنی کلچرز کو پروموٹ کرتی ہیں، اسٹرینگتھن رہتی ہیں، اسٹیگنٹ رہتی ہیں، اس کے لیے جو ایک کوشچنز ہیں جو کہ آپ نے دیکھنے ہیں کہ وہ کیا کوشچنز ہیں جو کیے جا سکتے ہیں. ڈو پیپل بلیو چینج از ایون پاسبل؟ اب کیا لوگوں کو یہ بلیو ہے کہ چینج جو ہے وہ پاسبل ہے؟ ہاؤ لانگ ول اٹ ٹیک ٹو برنگ اباؤٹ چینج ان آرگنائزیشن؟ اور ایک آرگنائزیشن کے اندر اگر آپ چینج لے کے آتے ہیں تو اس میں کتنا عرصہ آپ کو صرف ہو سکتا ہے، اور اس عرصے کے اندر کیا مسائل آئیں گے وہ آپ نے دیکھنا ہے. از ریزسٹنس ٹو چینج گریٹر ان دس آرگنائزیشن ڈیو ٹو دی کلچر آف دی سوسائٹی ان وچ اٹ آپریٹس؟ اب وہ جو چینج کا کانسیپٹ ڈیئر اسٹوڈینٹس ہم نے دیکھا، کیا وہ چینج کا کانسیپٹ جو ہے وہ ریزسٹنس کا جو کانسیپٹ ہے یا جو ریزسٹنس کا عنصر ہے وہ بہت زیادہ ہے اس کلچر کے اندر اور سوسائٹی کے اندر جس کو وہ آپریٹ کر رہے ہیں. ہاؤ ول دی سوسائٹل کلچر افیکٹ ایفرٹس ٹو امپلیمنٹ چینج؟ اور ہاؤ ول دا سوسائٹل کلچر افیکٹ دی ایفرٹ ٹو امپلیمنٹ چینج؟ اور جو سوسائٹل کلچر ہے جس کے اندر آپ جس انوائرمنٹ کے تابع ہیں، آپ جس آرگنائزیشن میں، اس کے ارد گرد کا جو سوسائٹی کا کلچر ہے وہ کتنی آپ کی ایفرٹس کو، آپ کے اپنے کلچر کو چینج کرنے میں، امپلیمنٹ کرنے میں، نیا کلچر لانے میں کتنی زیادہ افیکٹ کر رہا ہے آپ کی ایفرٹس کو. ہاؤ ول آئیڈیا چیمپئن ان دس آرگنائزیشن go about gathering support for innovation efforts؟ تو ہاؤ ول آئیڈیا چیمپئن، اب آئیڈیا چیمپئن کا آپ نے کانسیپٹ پڑھا تھا کہ وہ اکاموڈیٹڈ ہے، فیسیلیٹیٹر ہے، سپورٹ کرتا ہے، نئے آئیڈیاز کو تقویت دیتا ہے، نئے آئیڈیا کی پروموشن کے لیے کام کرتا ہے. تو پھر وہ ہاؤ ول آئیڈیا چیمپئن ان دس آرگنائزیشن، جو بھی اس آرگنائزیشن کے اندر آئیڈیا چیمپئن آپ نے مقرر کیا ہوا ہے، گو اباؤٹ گیدرنگ سپورٹ فار انوویشنز ایفرٹس، وہ اپنی سپورٹ کیسے حاصل کرے گا اس منجمد اور ایک اسٹیگنٹ قسم کی انوویشن انوائرمنٹ کے اندر. تو یہ وہ سوالات ہیں جو ماسٹرنگ چینج اٹس کلچر باؤنڈ. تو جو بھی آپ نے چینج لانی ہے تو پھر کلچر فار کوشچنز فار کلچر باؤنڈ آرگنائزیشن، تو جو بھی کلچر باؤنڈ آرگنائزیشن ہوگی اس کے لیے یہ کوشچن ہے کہ کس طرح جو ہے ایگزیکیوشن کے عمل میں اپنے آپ کو آپ ڈھالیں گے. ٹو مچ ورک ٹو لٹل ٹائم. ایک اور ڈیئر اسٹوڈینٹس آپ دیکھیں جو کانسیپٹ آیا، ود کمپنیز ڈاؤن سائزنگ ورکرز دوز ہو ریمین فائنڈ دیئر جابز آر ڈیمانڈنگ انکریزنگ اماؤنٹ آف ٹائم اینڈ انرجی. A national sample of US employee find that they، اب وہ امپلائیز جو ڈاؤن سائزنگ ورکر ہیں اور ریمین فائنڈ دیئر جابز آر ڈیمانڈنگ انکریزنگ اماؤنٹ آف ٹائم، کیونکہ ڈاؤن سائزنگ کی وجہ سے جو پرابلمز آئے، لوگ بے روزگار ہوئے، اس میں جو انکریز ہوئی چیزیں اور ٹائم اور انرجی کی جو ہے وہ ضرورت پیش آئی. تو ایک سیمپل کے طور پر دیکھیں، فیل اوور ورکڈ 54% جو ہے وہ یہ فیل کرتے ہیں کہ وہ اوور ورکڈ تھے، ان کے پاس ان کی استطاعت سے زیادہ کام تھا جس کی وجہ سے جو ہے وہ پرابلم میں رہے. آر اوور ویلمڈ بائی ورک لوڈ 55% تھے. لیک ٹائم فار ریفلیکشن، ان کے پاس اتنا ٹائم نہیں تھا کہ وہ اپنے آپ کو ریفلیکٹ کر سکیں، اس میں وہ 59% وہ لوگ شامل تھے. ڈونٹ ہیو ٹائم ٹو کمپلیٹ ٹاسک، اب اس میں 56% وہ لوگ تھے جن کے پاس ورک پلیس کے اوپر ٹائم ہی نہیں
نہیں تھا کہ وہ اپنی ٹاسک کو وہ جو ہے وقت پہ کمپلیٹ کر سکتے. اوور برڈن تھے, اوور لوڈ تھے, اور جو ہیں جو حالات ناموافق تھے ان کے, مسٹ ملٹی ٹاسک ٹو مچ, اور پھر ملٹی ٹاسک تھیں, ایک ٹاسک کے علاوہ دوسری اور کئی ٹاسک ان کو آرگنائزیشن نے دی ہوئی تھیں, ان میں ان لوگوں کی تعداد جو تھی وہ 45% تھی. تو یہ وہ امپلائیز ہیں جو ٹو مچ ورک ٹو لٹل ٹائم, جو یہ کہہ رہے ہیں کہ بہت زیادہ کام دیا جاتا ہے اور بہت کم وقت دیا جاتا ہے, ان کی جو ڈاؤن سائزنگ ہوتی ہے یا وہ پرسنٹیج وائز یہ بتایا گیا ہے. لہٰذا ڈیئر اسٹوڈینٹس, یہ کانسیپٹس دیکھنے کی ضرورت ہے کہ اداروں کے اندر اگر آپ بیسک رولز کے مطابق جو ڈیفائنڈ چیزیں ہیں اس کے مطابق آپ نہیں چلتے, چینج کے کانسیپٹ کو پراپرلی نہیں لیتے, ٹریننگ کا کانسیپٹ, انوویشنز کا کانسیپٹ, ٹیکنالوجی کے یوز کا کانسیپٹ, اور یہ سارے چیزیں نہیں رکھتے, تو اس میں پھر بہت سارے پرابلمز آتے ہیں, اور یہ آرگنائزیشنل ڈیولپمنٹ کے اگینسٹ جاتی ہیں چیزیں, جس میں امپلائی افیکٹونیس کہیں بھی نظر نہیں آ رہی یا امپلائیز ویل بینگ نظر نہیں آ رہی. اگر آرگنائزیشنل افیکٹونیس نظر بھی آتی ہے تو امپلائیز ویل بینگ جو ہے وہ نظر نہیں آتی, جس کی وجہ سے بے شمار قسم کے پرابلمز سمجھ میں آتے ہیں. اس کے بعد ورک اسٹریس اینڈ اٹس مینجمنٹ. ڈیئر اسٹوڈینٹس, جیسے آپ کو پتہ ہے کہ ہم اس وقت جو اسٹڈی کر رہے ہیں, پچھلے 2 لیکچرز اور یہ آج تیسرا لیکچر ہے اس سلسلے میں, تو وہ یہی کر رہے ہیں ہم کہ چینج مینجمنٹ کیا ہے اور ورک اسٹریس جو ہے وہ اس کے اوپر کتنا اثر انداز آتا ہے. تو اب ورک اسٹریس اینڈ اٹس مینجمنٹ ہے. اسٹریس آپ کو پتہ ہے کہ ایک ایسی چیز ہے جس میں آپ بہت زیادہ پریشان ہوتے ہیں, آپ انکمفرٹیبل رہتے ہیں, اور اس کے جو ڈائنامکس ہیں وہ یہ ڈائنامک کنڈیشن ان وچ این انڈیویجول از کنفرنٹڈ ود این اپرچونٹی, کنسٹرینٹ اور ڈیمانڈ ریلیٹڈ ٹو وٹ ہی اور شی ڈیزائر اینڈ فار وچ دی آؤٹ کم از پرسیوڈ ٹو بی بوتھ انسرٹن اینڈ امپورٹنٹ. اور یہ ایک ڈائنامک کنڈیشن ہے جو آپ فیس کرتے ہیں اور کنفرنٹ کرتے ہیں ایک کے ساتھ, ود این اپرچونٹی, کنسٹرینٹ اور ڈیمانڈ ریلیٹڈ ٹو وچ ہی اور شی ڈیزائرز. اب بیسیکلی اسٹریس کا تعلق ایک پازیٹیولی دیکھا جائے تو آپ اس وقت تک اسٹریس میں رہتے ہیں جب تک کہ آپ اپنی ٹاسک کو کمپلیٹ نہ کر لیں, اور اس وقت تک آپ اسٹریس میں رہتے ہیں جب تک کہ آپ کو پازیٹیو فیڈ بیک نہ مل جائے. تو یہ بھی دیکھا گیا ہے. تو یہ دونوں صورتوں میں, اپرچونٹی کی صورت میں ہوگا تب بھی آپ کو اسٹریس میں جائیں گے, کنسٹرینٹ کی صورت میں جائے گا یا ڈیمانڈ ریلیٹڈ ہوگا, آپ سے کوئی ڈیمانڈ ہوگی تو جب تک وہ ڈیمانڈ آپ پوری نہیں کر پائیں گے اس وقت تک آپ نہیں کریں گے. جب ہی اور شی ڈیزائر فار وٹ دا آؤٹ کم از پرسیوڈ, جب تک کہ وہ آؤٹ کم آپ کے پرسیوڈ نہ ہو چکے ہوں اور بھی بہت انسرٹن اینڈ امپورٹنٹ. تو یہ ڈیئر اسٹوڈینٹس آپ دیکھیں, ورک سٹریس جو ہے اور اس کو مینج کرنا ایک آرٹ ہے. جب بھی آپ کام کر رہے ہوں گے آپ کو ورک سٹریس سے واسطہ پڑے گا اور سابقہ پڑے گا. ان سٹریس کی وجہ سے آپ کی طبیعت, آپ کے بیہیویئر کے اندر ایک نمایاں تبدیلی آئے گی. اس تبدیلی کو اگر آپ نے منفی طور پر جو ہے وہ محسوس کیا اور منفی اثرات اس کے لیے, تو اس میں پھر آپ کے انٹرپرسنل ریلیشن شپ اور پرسنل ریلیشن شپ جو ہیں وہ بہت ہی برے طریقے کے ساتھ متاثر ہو سکتے ہیں. لہذا ورک سٹریس کو اسٹڈی کرنا, ورک سٹریس کے سمٹمز کو دیکھنا, ورک سٹریس کی مینجمنٹ کو دیکھنا جو ہے وہ بہت زیادہ ضروری ہوگا آپ کے لیے, تاکہ آپ اس کوفت سے بچ سکیں جو سٹریس کے بعد آتی ہے. کیونکہ سٹریس کے بعد کی جو کیفیت ہوتی ہے اس میں انسان کوئی بھی پروڈکٹیو کام نہیں کر سکتا, کوئی پروڈکٹیو تھنکنگ جو ہے وہ اس کو نہیں آتی, جس کی وجہ سے بہت سارے مسائل پیدا ہوتے ہیں. تو چینج کے اندر ڈیئر اسٹوڈینٹس, سٹریس کو اگر آپ دیکھیں کہ تبدیلی کے اندر مختلف لوگ پھر مختلف قسم کے سٹریس کے اندر اپنے آپ کو مبتلا پاتے ہیں. ان سٹریس میں آپ دیکھیں جیسے پیچھے کانسیپٹ کا ذکر ہوا, جب تبدیلی کا عنصر آئے تو ہر ایک کو اپنا پرابلم نظر آئے گا, اپنا خطرہ نظر آئے گا, اور ڈس سیٹسفیکشن ہوگی اور لائلٹی جو ہے وہ انکریز ہوگی, موٹیویشن ڈیکریز ہوگا. تو یہ تمام وہ صورتحال ہیں جو پیچھے ہم نے ڈسکس کی جو سٹریس کا باعث بنتی ہیں. لہذا ورک سٹریس اینڈ اس مینجمنٹ پلیز آر ویری امپورٹنٹ رول ان انڈیویجول ایز ویل ایز آرگنائزیشنل ہیلتھ. Work stress and its managers constraint force that prevent individual from doing what they desire.
تو پھر کنسٹرینٹ کے اندر فورسز دیٹ پریونٹ انڈیویجول فرام ڈوئنگ وٹ دے ڈیزائر. تو یہ کنسٹرینٹ کے اندر فورس کرے گا, اس کو اس وقت تک آپ پریونٹ نہیں کر سکتے جب تک کہ آپ جو چاہتے ہیں آپ کی خواہش کے مطابق وہ چیز نہ ہو جائیں. ڈیمانڈ دا لاس آف سم تھنگ ڈیزائرڈ, اور اس کی اسٹریس کی جو ڈیمانڈ ہے ڈیئر اسٹوڈینٹس, وہ لاس آف سم تھنگ جو آپ نے ڈیزائر کیا ہو اس کے لاس کی صورت میں سامنے آتی ہے, اور یہ تمام چیزیں جو ہیں آپ کو ایک اسٹریسفل صورتحال کے اندر لے کے جاتی ہیں. پوٹینشیل سورسز آف اسٹریس. ڈیئر اسٹوڈینٹس, اب وہ سورسز, وہ پوٹینشیل سورسز کا آپ موازنہ کریں اور اس کو ایویلیویٹ کریں کہ ان سب سے پہلے جو سورس آف کا اسٹریس ہوگا وہ انوائرمنٹل فیکٹرز ہوں گے. ان انوائرمنٹل فیکٹرز کے ذریعے آپ اسٹریس کی صورت میں اکنامک انسرٹینٹیز آف دی بزنس سائیکل. جب آپ ایک بزنس سائیکل کے اندر ہوں گے, آپ کی اپنی پرسنل جو آپ اکانومی ہے یا آرگنائزیشنل اکانومی یا آپ کے ملک کی اکانومی, یہ سارے انوائرمنٹل فیکٹرز ہیں جو ایک دوسرے کے ساتھ کنیکٹڈ ہیں. ان کی کنیکٹیوٹی آپ کو مجبور کرتی ہے کہ آپ اسٹریس کے اندر آئیں. اکنامک انسرٹینٹیز آپ بزنس کے ساتھ, اگر آپ ورک پلیس کے اوپر ہیں یا آپ کی جو آمدنی ہے اس میں آپ کا اخراجات زیادہ ہیں اور آمدنی کم ہوتی ہے, تو آپ مستقل ایک سٹریس کے اندر رہتے ہیں اور ہر وقت اس سٹریس کی کیفیت میں, اس فرسٹریشن کے اندر ہیں جس میں آپ اپنی جو ڈیزائرز ہیں اس کو فلفل نہیں کر سکتے. تو اکنامک انسرٹینٹیز جس ملک میں, جیسے ہمارے جیسے جو ممالک ہیں, انڈر ڈیولپ جو کنٹریز ہیں, اس میں یو آلویز usually face the economic uncertainty in the businesses, اور جو بزنس سائیکل ہے اس کے اندر بھی یہ انسرٹن قسم کی سنٹینٹیز موجود رہتی ہیں. تو پولیٹیکل انسرٹینٹیز آف پولیٹیکل سسٹم, کیونکہ ہم پوٹینشیل سورسز آف اسٹریس کی بات کر رہے ہیں, اگر ہمارے پولیٹیکل انسرٹینٹیز ہیں اور پولیٹیکل سسٹم ویک ہے تو اس کی مدد سے, اس کی وجہ سے بھی یہ پولیٹیکل انسرٹینٹیز آف پولیٹیکل سسٹم جو ہیں وہ سامنے ہمارے آتی ہیں. آج کے دور کے جو حالات ہیں, اپنے ملک کے اگر آپ حالات دیکھیں خصوصاً پاکستان کے, تو اگر آپ پولیٹیکلی انسرٹن ہیں, آپ کو کوئی مستقبل نظر نہیں آ رہا, اپنی گورنمنٹ سے آپ کو تمام امیدیں ختم ہو چکی ہیں, تو یہ آپ کا سٹریس کا باعث بنتی ہیں. اس کی وجہ سے جو سینکشنز یا جو ٹیکسز یا جو ایسی چیزیں یا سیلری جو انکریز نہیں ملتی ہے, اس کی وجہ سے بھی آپ سٹریس کے اندر آتے ہیں. تو انوائرمنٹل فیکٹرز جو ہیں وہ پوٹینشلی سورس ہیں سٹریس کا, جس کی مدد سے ہمیں پرابلمز آتے ہیں. پھر اس کے بعد ٹیکنالوجیکل انسرٹینٹیز آف ٹیکنیکل انوویشنز ہیں. پھر یہ بھی ایکسٹرنل فیکٹر ہے کہ ٹیکنالوجی کا اگر انسرٹینٹیز ہیں, ٹیکنیکل ورلڈ کے اندر جو ہیں وہ انوویشنز یا آپ کی اس میں نہیں ہیں, تو یہ بھی ٹیررزم ان تھریٹس ٹو فزیکل سیفٹی اینڈ سیکورٹی, اور یہ جو تھریٹس ہیں ٹیررزم کے جو خصوصاً ہمارے ملک کے اندر آپ دیکھتے ہیں, یہ بھی اسٹریسفل ہیں اور اس کی وجہ سے بھی انسان جو ہے وہ اسٹریس میں رہتا ہے. خصوصاً پاکستان کے جو حالات ہیں, ہمسایہ ممالک کے حالات کی وجہ سے اس کا جو امپیکٹ ہمارے اوپر اور ہمارے ملک کے اندر جو ٹیررزم ہو رہا ہے, اس میں بھی یہ تھریٹس آلویز جو ہے نا فزیکل سیفٹی اور سیکیورٹی کو جو ہائی لائٹ کرتے ہیں, اور انسان جو ہے وہ اسٹریسفل سچویشن کے اندر موجود رہتا ہے. تو یہ بہت زیادہ پوٹینشیل سورسز ہیں اسٹریس کے جو ہمیں پرابلمس کے اندر لے کے جاتے ہیں. تو ڈیئر اسٹوڈینٹس, یہ اس وقت یہاں ڈسکس کرنے اس لیے کہ وہ یہ پہلے آپ کو ان عوامل کا پتہ ہو کہ سٹریس کن وجوہات کی بنیاد کے اوپر ہوتا ہے, اور سٹریس کو کس طرح جو ہے وہ ہم پہلے تو یہ پتا ہو کہ سٹریس کی وجوہات کیا ہیں, اس کے بعد ہم اس کو آئیڈینٹیفائی کریں گے یہ کتنی نوعیت کا اور کس طرح اس کو ریڈیوس اور ریموو کیا جا سکتا ہے. لیکن اگر آپ دیکھیں چینج مینجمنٹ کے اندر جو آپ پڑھ رہے ہیں کہ کس طرح ہم چینج کے کانسیپٹ کو لیا, لیکن اس چینج کے کانسیپٹ کے اندر اگر سٹریس مینجمنٹ کا آپ کو نہیں پتا تو پھر آپ کے لیے پرابلمز آ سکتی ہیں. تو انوائرمنٹل فیکٹرز, ملکی حالات, اکنامک کنڈیشنز, اور اس کے علاوہ ٹیکنالوجیکل انسرٹینٹیز اور ٹیررزم جو ہے اس وقت, یہ بنیادی فیکٹرز ہیں جو آپ کو انوائرمنٹل فیکٹرز کے زیر اثر نظر آتے ہیں. پوٹینشیل سورس آف اسٹریس آرگنائزیشنل فیکٹر. ڈیئر اسٹوڈینٹس, اب ہم اپنی آرگنائزیشنل فیکٹرز کو ڈسکس کرتے ہیں
کہ کیوں آرگنائزیشنل ایک کسی بھی آرگنائزیشن کے اندر اسٹریسفل صورتحال پیش آتی ہے, اور کیوں موسٹ آف دا امپلائیز آر انڈر اسٹریس, in which type of things which we have to focus and eliminate from the organization. تو ہم نے اسٹریس سے بچنا ہے, ایک ایسی انوائرمنٹ کو پروموٹ کرنا ہے جو اسٹریس سے پاک ہو, یا جہاں امپلائی پیس آف مائنڈ کے ساتھ آئیں, میکسیمم ایبلٹیز دیں, اور وہ تبھی ممکن ہے جب ہم آرگنائزیشنل ڈیولپمنٹ کے اوپر کام کریں گے, اس کے لیے جو ٹیکنیکس اویلیبل ہیں اس کے اوپر کام کریں گے, امپلائر سیٹسفیکشن کے اوپر کام کریں گے. تو پہلے ہم یہ جانچ لیں کہ آرگنائزیشنل فیکٹرز کون سے ہیں جو پوٹینشیل سورس کا باعث بنتے ہیں اسٹریس کا. تو آرگنائزیشنل فیکٹرز کے اندر ڈیئر اسٹوڈنٹس اگر آپ دیکھیں, ٹاسک ڈیمانڈ ریلیٹڈ ٹو دا جاب, وہ ٹاسک جو وہ ڈیمانڈز ہیں جو آپ کی جاب سے ریلیٹڈ ہوتی ہیں, اگر یہ کسی وجہ سے فلفلمنٹ اس کی نہیں ہوتی ہے, اگر کسی وجہ سے یہ کام میں نہیں آتی ہیں, تو پھر آپ کو سٹریس ہوگا. تو ٹاسک ڈیمانڈ کرتا ہے ریلیٹڈ ٹو دی جاب, اور یہ پروڈیوس کرتا ہے آپ کا سٹریس. اب ظاہر ہے اس ٹاسک کو پورا کرنے کے لیے آپ کو بہت ساری چیزوں کی ضرورت ہے. ہو سکتا ہے آپ کو جملہ وسائل اویلیبل نہ ہو سکتا ہے آپ کا انٹرپرسنل ریلیشن شپ جو ہے وہ ٹھیک طرح سے ڈیولپ نہ ہوا ہو, تو جس کی وجہ سے آپ کی ٹاسک کی جو ڈیمانڈز ہیں اس کو آپ کو پورا کرنے میں دیر لگتی ہو, یا مشکل سے آپ پورا کرتے ہوں. اسی طرح ڈیئر اسٹوڈینٹس ہو سکتا ہے کہ بہتر کمیونیکیشن سسٹم اویلیبل نہ ہو. اسی لیے ڈیئر اسٹوڈینٹس پیچھے ہم نے ٹیکنالوجی کا پڑھا کہ اس کا اسٹریس کے ساتھ کہ انسرٹن ٹیکنالوجیز ہیں. اب وہ جو اکوپمنٹ آپ کے پاس ہیں وہ اپ ٹو ڈیٹ نہیں ہیں, وہ سسٹم جو آپ کو چاہیے وہ اویلیبل نہیں ہیں, وہ پرنٹر جس سے آپ نے پرنٹ آؤٹ لینے ہیں وہ آپ کے پاس اویلیبل نہیں. تو یہ بہت چھوٹی چھوٹی چیزیں آپ کی جاب کو, ٹاسک کی ڈیمانڈ سے ریلیٹڈ جو پرابلمز ہیں اس کو اجاگر کرتی ہیں. پھر اس کے بعد اس کا جو انوائرمنٹ ہے, وہ کلچر جو اس آرگنائزیشن کا آپ کو منع رکھتا ہے کہ آپ ڈیمانڈ جو ہے کام کی, اپنے ٹاسک کی, اس کو فلفل کریں, کھل کے کریں. اس میں بہت ساری ہنڈرنس آپ کے, بہت زیادہ پرابلمز آپ کو آتے ہیں. تو یہ ڈیئر اسٹوڈینٹس یہ بھی دیکھنا ہے کہ کیوں ٹاسک ڈیمانڈ ریلیٹڈ ٹو دی جاب آپ کو اسٹریس کے اندر لے, کیونکہ یہ پوٹینشیل سورس آف اسٹریس ہے. اسی لیے اس چیز کی ضرورت پر زور دیا جاتا ہے کہ تمام طرح کے حالات, جو معاملات ہیں, جو انوائرمنٹ ہیں, وہ اس کو پازیٹیو رکھا جائے, چینج کے عنصر کو لیا جائے, ٹیکنالوجیکل ایڈوانسمنٹ کی جائے, اکنامک انسرٹنٹیز کو ختم کیا جائے, آپ کی پرسنل جو ابیلٹیز ہیں اس کو اجاگر کیا جائے, ٹریننگ کا بندوبست کیا جائے, انٹرپرسنل ایکٹیویٹیز کروائی جائیں زیادہ سے زیادہ, تاکہ آپ کو زیادہ سے زیادہ معاونت ملے. اس کے بعد رول ڈیمانڈ آف فنکشننگ ان این آرگنائزیشن. اب آپ کا رول ڈیفائن ہوگا اگر آپ کو ملٹی ٹاسک ایکٹیویٹیز میں الجھا دیا جائے. آپ کا جو رول ڈیفائن ہے, اب اس رول کے علاوہ آپ کے رول سے ڈیمانڈ آ جائے, اس کی فنکشننگ جو ہے اس کی ضرورت پڑ جائے, تو پھر آپ کو یہ چیزیں بھی سٹریسفل صورتحال کے اندر لے آ جاتے ہیں, کیونکہ آپ کے رول کی ڈیمانڈ ہے کہ آپ اس کو فنکشن کریں, اس کو بہتر طریقے کے ساتھ, بہتر عمل کے ساتھ لے کے چلیں. تو یہ چیزیں بھی جو ہیں آپ کو معاونت آپ کے کرنے میں جو ہے مشکل پیش آتی ہے. تو رول ڈیمانڈ آف فنکشننگ ان این آرگنائزیشن از آلسو اے پوٹینشیل سورس آف اسٹریس which restrict us to perform under stressful situation. So we get rid of all those things which force us to go towards the stressful situation. تو پھر اس کے بعد interpersonal demands and dear students, انٹرپرسنل ڈیمانڈس کریٹڈ بائی ادر امپلائیز, اور یہ بھی آپ کو اسٹریسفل صورتحال میں لے جاتی ہیں. مثال کے طور پر اگر آپ سے کوئی آپ کا کوئی قرض مانگ لے آپ کا کوئی امپلائی, تو یہ بھی آپ کو اسٹریس میں لے جاتی ہیں. اگر آپ کے پاس انٹرپرسنلی کوئی ایسی ڈیمانڈ آ جائے جو آپ رد کرنا چاہتے ہیں لیکن نہ کر پائیں, منہ سے نہ انکار نہ کر پائیں, تو یہ بھی اسٹریس کے اندر لے جائیں گی. کسی کا الجھا ہوا کام سلجھانا پڑ جائے تو یہ بھی اسٹریس میں لے جائے گا. کوئی لابنگ اگر ہو رہی ہے تو یہ بھی اسٹریس کے اندر لے جائے گا. کوئی بھی چیز یعنی جو انٹرپرسنل ڈیمانڈ ہو, کسی دوسرے کی طرف سے ڈیمانڈ ہو کریٹڈ بائی ادر امپلائی, یا وہ کوئی بھی ایسی صنف جو دوسرے امپلائی جو ہیں وہ اس کے اندر آپ ڈیمانڈ کریں آپ سے,
یہ تمام چیزیں جو ہیں سٹریس کے اندر آپ کو لے جائیں گی. آرگنائزیشنل اسٹرکچر، رولز اینڈ ریگولیشنز. ڈیئر اسٹوڈنٹس، یہ بھی آرگنائزیشن کے جو رول اور ریگولیشن اور اسٹرکچر ہے، یہ بھی آپ کو پوٹینشیل سورس ہیں وہ سٹریس کا. اس کی وجہ سے بھی جو رولز اینڈ ریگولیشنز آپ فالو کرتے ہیں، آپ کو چھٹی چاہیے تو رولز اجازت نہیں دیتے ہیں. اگر آپ کو کوئی اور فائدہ، کوئی ایسی سہولت چاہیے آپ کے آرگنائزیشنل اسٹرکچر کے اندر، وہ چیز اویلیبل نہیں ہے یا اس کی ممانعت ہے، تو وہ آپ کو سٹریس کے اندر لے کے جاتا ہے. اور آرگنائزیشنل سٹرکچر جو ہے بیسیکلی تو بہتری کے لیے ہوگا، لیکن اگر وہ آرگنائزیشنل آبجیکٹو کو سامنے رکھ کے اور گول کو سامنے رکھ کے ترتیب دیا گیا اور اس میں اوور لک ہو رہا ہو امپلائی کے بینیفٹ، ویل بینگ، تو یہی رولز اینڈ ریگولیشنز جو ہیں ہمیشہ آپ کے لیے سرد درد بنے رہیں گے. آرگنائزیشنل لیڈرشپ، مینیجریل سٹائل. اب اس خاص طور پہ جو لوگ سٹریسفل صورتحال میں آتے ہیں امپلائیز، وہ آرگنائزیشنل لیڈرشپ کے زیر اثر سٹریس ہوتا ہے، کیونکہ وہ مینیجریل سٹائل جو ان کو ریکوائرڈ ہے یا ڈیزائر کرتے ہیں اس کے اگینسٹ پاتے ہیں، تو جس میں ہر وقت وہ صبح آتے ساتھ ہی سٹریس میں آ جائیں گے، کیونکہ جو سٹائل اڈاپٹ کیا ہوا ہے بائی دا لیڈر آف دیٹ پرٹیکولر ٹائپ آف آرگنائزیشن، وہ اپروپریٹ نہیں ہے. اس کے اپروپریٹ نہ ہونے کی وجہ سے ہر وقت آپ ایک تناؤ کا شکار رہتے ہیں. اس تناؤ میں آپ جو آپ کی استعداد کار ہوتا ہے وہ بھی جو ہے وہ زائل ہو جاتا ہے، اور اس کے زائل ہونے کے بعد کی جو صورتحال ہے وہ تو بہت ہی زیادہ تکلیف دہ صورتحال پیش آتی ہے. لہٰذا بہت زیادہ یہ بڑا پوٹینشیل سورس ہے آرگنائزیشنل لیڈرشپس which give you a stressful situation. تو مینیجریل سٹائل. اس کے بعد آرگنائزیشنز لائف سٹیج جو ہے، گروتھ، اسٹیبلٹی اور ڈکلائن. خاص طور پہ آرگنائزیشن کا جو اس وقت کا لائف سٹیج ہے وہ بہت زیادہ معنی رکھتی ہے. اگر تو وہ گروتھ میں ہے پھر تو کسی حد تک آپ سٹریس سے بچے رہیں گے. اگر سٹیبل ہے تب بھی آپ کی جو ہے سٹریس کی وہ چیز نہیں. لیکن اگر ڈکلائن فیز کے اندر ہے، اسٹرگلنگ فیز کے اندر ہے، پرابلمس کے اندر ہیں، تو پھر ہر وقت آپ کو اپنی اتھارٹیز کی طرف سے ایک تھریٹ رہتا ہے، اپنی اتھارٹیز کی طرف سے جو ہے وہ پرابلمز رہتے ہیں. تو یہ وہ پوٹینشیل سورسز ہیں ڈیئر اسٹوڈنٹس، جس کو کسی نہ کسی طرح سے ہم اپنی ورک پلیس کے اوپر فیس کرتے ہیں. آرگنائزیشنل فیکٹرز کے اندر یہ چیز جو ہے ہمیں دیکھی گئی ہے کہ ہماری ڈیمانڈ جو ہوتی ہے ٹاسک کی، وہ ہمیں جو ہے وہ آمادہ کرتی ہے یا ہمیں اسٹریس کے اندر لے کے جاتی ہے. جو رول ہماری جاب کی جو ریکوائرمنٹ کا جو رول ہے وہ ہمیں مجبور کرتا ہے کہ ہم اس آرگنائزیشن کو کس طرح لیتے ہیں. انٹرپرسنل ڈیمانڈز جو کہ دوسرے امپلائیز جو ہمارے کولیگ ہیں وہ کرتے ہیں، یا وہ کوئی گروپنگ ہو رہی ہے، کہیں پولیٹکس ہو رہی ہے، کہیں مسٹرسٹ ہو رہا ہے، کہیں کوئی چیز ہو رہی ہے، یہ تمام سچویشن جو ہے ڈیلی بیسس کے اوپر آپ کو ایک سٹریس کے اندر لے کے جاتی ہے. آرگنائزیشنل اسٹرکچر، رولز اینڈ ریگولیشنز آپ کو بعض دفعہ جیسے کہ بات ہوئی کہ تکلیف دہ چیز میں لے کے جاتے ہیں. آرگنائزیشنل لیڈرشپ اور مینیجریل جو سٹائل ہے یہ خاص طور پہ آپ کو اسٹریسفل سچویشن میں، تو یہ بھی پوٹینشیل سورس ہے اسٹریس کا. آرگنائزیشن لائف سٹیج، گروتھ، اسٹیبلٹی اور ڈکلائن جو ہے یہ بھی جو ہے ایک اسٹریسفل صورتحال میں جاتا ہے. پوٹینشیل سورس آف اسٹریس کنٹینیوٹ ہے. انڈیویجول فیکٹرز کو اگر آپ ڈیئر اسٹوڈنٹس دیکھیں کہ وہ کون سے انڈیویجول فیکٹرز ہیں جو آپ کو خود لے جاتے ہیں یا آپ اپنے آپ کو خود لے جاتے ہیں سٹریس کے اندر، تو فیملی اینڈ پرسنل ریلیشن شپ ہیں. اور یہ بھی اس کے معاملات بھی اگر گمبھیر ہیں یا کوئی پرابلم آتا ہے فیملی کے اندر، یا آپ کے ذاتی تعلقات کسی کے ساتھ ہیں وہ خراب ہوتے ہیں، یا تو یہ بھی پوٹینشیل سورس ہے سٹریس کا. اس کی وجہ سے بھی سٹریس جو ہے وہ سامنے آتا ہے. اس کے بعد اکنامک پرابلم فرام ایکسیڈنگ ارننگ کیپیسٹی. اگر آپ کے اکنامک پرابلمز ہیں اور وہ ایکسیڈ کر جاتے ہیں آپ کے ایکسپنسز، آپ کے ارننگ کیپیسٹی سے، تو یہ بھی ایک سٹریسفل صورتحال ہے. اس میں بھی آپ کے اندر ایک غصے کا عنصر رہے گا، ایک تکلیف دہ صورتحال کے اندر آپ آئیں گے، آپ کو تکلیف ہوگی اور آپ بہتر طریقے کے ساتھ کام نہیں کر سکیں گے. پرسنالٹی پرابلمز ارائزنگ فار بیسکس ڈسپوزیشن. اور پھر آپ کے پرسنالٹی پرابلمز بھی ہیں. اگر آپ کو غصہ زیادہ آتا ہے، انگزائٹی آپ کو ہے، آپ فیسیلیٹیٹ نہیں کر سکتے کسی کو، اور آپ کی پرسنالٹی ٹریٹس کے اندر کوئی نیگیٹیوٹیز ہیں، تو یہ اس سے بھی بیسک جو ہے
کیونکہ یہ ارائز کرتے ہیں آپ کی بیسک ڈسپوزیشنز کے اوپر، جو آپ کی ساخت ہے، جو آپ کے مزاج کی ساخت ہے، یا جو آپ کے ایٹیٹیوڈز ہیں، یہ بھی کیونکہ یہ انڈیویجول فیکٹرز کی بات ہو رہی ہے، انڈیویجولی آپ اپنے آپ کو کتنا سٹریس کے اندر لے کے جاتے ہیں، تو اس کے اندر جو چیزیں ذمہ دار بنتی ہیں وہ آپ کے ذاتی تعلقات، آپ کی انٹرپرسنل سکلز، آپ کا ایٹیٹیوڈ، آپ کا بیہیویئر، کیونکہ آپ یہ خود کرتے ہیں، اپنے آپ کو ایک سٹریس کے اندر لے کے جاتے ہیں۔ بعض معاملات میں بہت زیادہ آپ بچ سکتے ہیں سٹریسفل صورتحال میں آنے میں، لیکن آپ سٹریس کو خود دعوت دیتے ہیں، اور اس کی وجوہ جو ہے وہ آپ کی پرسنالٹی بنتی ہے، وہ آپ کی عادات بنتی ہیں، وہ آپ کے رویے بنتے ہیں، وہ آپ کے بیہیویئر بنتے ہیں۔ اس کے بعد انڈیویجول ڈیفرنسز بھی سٹریسفل صورتحال کا پوٹینشیل سورس ہے ڈیئر اسٹوڈنٹس۔ اگر آپ دیکھیں تو پرسیپچول ویریشنز، جو کہ میری پرسیپشن اور آپ کی پرسیپشن اور دوسروں کی پرسیپشنز، جہاں پہ اس میں ویریشن آئے گی اور وہ ہاؤ ریئلٹی ول افیکٹ دی انڈیویجول فیوچر، تو پھر اس میں جو ریئلٹی آئے گی وہ ہے نہیں ہے، وہ آپ کے انڈیویجول کے فیوچر کے اوپر اثر انداز ہوگی۔ تو انڈیویجول ریفرنسز بھی جو ہیں پوٹینشیل سورس ہیں سٹریس کا۔ اس کے بعد گریٹر جاب ایکسپیرینس ماڈریٹ سٹریس افیکٹ، اور جو آپ ایکسپیرینس ہوتے جائیں گے، آپ کے پاس جاب کا ایکسپیرینس آتا چلا جائے گا، آپ ماڈریٹ طریقے کے ساتھ سٹریس افیکٹ کو جو ہے وہ ختم کر سکتے ہیں، لیکن سٹریس میں رہیں گے ضرور، لیکن ایکسپیرینس کے بل بوتے پر ہو سکتا ہے کہ آپ سٹریس کی شدت کو جو ہے وہ کم کر سکیں۔ تو گریٹر جاب ایکسپیرینس ماڈریٹ سٹریس افیکٹس، اس کے بعد سوشل سپورٹ بفر جاب سٹریس، اور اس کے بعد جو ہے سوشل سپورٹ جو ہے یہ بھی جاب سٹریس کو جو ہے وہ ہلا سکتی ہے، کم کر سکتی ہے، زیادہ کر سکتی ہے۔ تو سوشل سپورٹ کا بھی ہونا بہت زیادہ ضروری ہے تاکہ آپ کے سٹریس کو وہ بفر کیا جا سکے۔ اور انٹرنل لوکس آف کنٹرول لوور پرسیوڈ جاب سٹریس، آپ کو اپنے اوپر جو ہے انٹرنل کنٹرول جو ہے وہ بھی آپ کا لوور کر سکتا ہے جاب سٹریس کو جو آپ پرسیو کرتے ہیں، کیونکہ آپ کو اپنے اوپر مکمل کنٹرول، اپنی عادات و اطوار کے اوپر مکمل عبور اور کنٹرول، یہ آپ کی پرابلمس کو دور کر سکتا ہے۔ اسٹرانگ فیلنگ آف سیلف ایفیکیسی ریڈیوس ریئیکشن ٹو جاب سٹریس، اور آپ کا ایک اپنے بارے میں جو اپنی سیلف ایفیکیسی ہے اس کے بارے میں اسٹرانگ فیلنگ جو ہے وہ آپ کی جاب ریڈکشن اور ریڈیوس کر سکتی ہے ریئیکشن کو ٹو جاب سٹریس۔ تو انڈیویجول جو ڈفرینسز ہیں وہ ان صورت حال میں وہ سامنے آتے ہیں اور آپ کے سٹریس میں اضافہ یا کمی کر سکتے ہیں اگر آپ کے پاس یہ ہیں۔ تو دیز آر دا پوٹینشیل سورسز آف سٹریس وچ گیو یو ہارمفل وچ پٹ یو ان ہارمفل سچویشن، کیونکہ سٹریس ایک ہارمفل چیز ہے، اس سے جتنا بھی اجتناب کیا جائے اتنا ہی بہتر ہوگا، اور وہ طریقے، وہ معمولات، وہ ایٹیٹیوڈ، وہ ایکشن، وہ رویے، وہ بیہیویئرز، وہ تمام چیزیں اڈاپٹ کرنے کی ضرورت ہیں جو تجویز کیے گئے ہیں، جو اپروپریٹ ہیں، جو ریکوائرمنٹس کے مطابق ہیں۔ اگر ہم یہ رویے، یہ ایٹیٹیوڈ، یہ بیہیویئرز جو ہیں وہ ٹھیک طریقے کے ساتھ نہیں سر انجام دیں گے تو پھر ہم اسٹریس کے زیر اثر رہیں گے، جو کہ ہمارے لیے ٹھیک نہیں ہے۔ پھر کانسیکوینسز آف اسٹریس ڈیئر اسٹوڈنٹس، اگر آپ دیکھیں تو اس کے جو کانسیکوینسز سامنے آئیں گے، وہ ہائی لیول آف سٹریس جو ہے وہ 3 طرح کے کانسیکوینسز کو جنم دے گا۔ اس میں فزیولوجیکل سمٹمز ہیں، فزیولوجیکل سمٹمز میں ہو سکتا ہے آپ کے سر میں مسلسل درد رہے، بلڈ پریشر آپ کا انکریز کرے، آپ کا کارڈک آؤٹ پٹ جو ہے وہ متاثر ہو، آپ کی جو ہے ڈائجسٹو سسٹم وہ متاثر ہو سکتا ہے۔ اس میں آپ کو جو انڈیکیشنز ہیں، ڈفرینٹ انڈیکیشنز ہیں، مثال کے طور پر آپ کی ہو سکتا ہے بھوک ختم ہو جائے، تو نروس سسٹم جو ہے جو انڈیکیٹ کرے گا، حالانکہ آپ نے صبح سے کچھ نہیں کھایا لیکن آپ کی بھوک کے جو انزائمز ہیں، جو سیلز ہیں، یا جو ایکٹیویشن ہے اس کو ڈی ایکٹیویٹ کر دے گا، اور آپ بھوک سے جو ہے وہ بالکل جو ہے آپ کی دوستی نہیں ہوگی۔ تو یہ فزیولوجیکل سمٹمز میں آئے گا۔ اس میں آپ کا بلڈ پریشر جو ہے وہ بڑھ سکتا ہے، آپ کے بلڈ پریشر کے اوپر افیکٹ آئے گا۔ تو ہائی لیول آف سٹریس جو ہے وہ ان تمام فزیولوجیکل چینجز کو جو ہے وہ پروان چڑھاتا ہے۔ اس میں پھر امیونٹی ڈیکریز ہو جاتی ہے، سویٹنگ اور بے شمار قسم کے پرابلمز جو ہیں آپ فیس کر سکتے ہیں، کیونکہ فزیولوجیکل سمٹمز کسی طرح سے بھی سامنے آ سکتے ہیں۔ اس کے بعد سائیکولوجیکل سمٹمز ہیں۔ سائیکولوجیکل سمٹمز میں آپ کے اندر ایک غصہ، نفرت، اور آپ
ازیوم کرتے ہیں اپنے باس کو ایک بہت ہی خطرناک طریقے کے ساتھ کرش کرنے کے منصوبے بنانا شروع کر دیتے ہیں. آپ اس کے لیے برا سوچنا شروع کر دیتے ہیں. اگر یہ نیگیٹو فیلنگز آپ کے ذہن میں آئیں تو آپ سمجھ لیں کہ آپ ایک سائیکولوجیکل سٹریس کے اندر ہیں اس وقت, اور یہ سٹریس جو ہے آپ کے نیگیٹو تھاٹس کو جو ہے وہ پروڈیوس کرتا ہے, ایکٹیویٹ کرتا ہے, ان سگنلز کو جو نیگیٹیوٹی کو جو ہے وہ کرتے ہیں. تو آپ کا سینٹرل نروس سسٹم کی جو کوگنیٹو پروسیسز ہیں وہ نیگیٹو کریٹیوٹی کو جنم دیتے ہیں. اس کی مدد سے آپ بہت ہی بھیانک قسم کے پروگرام, پلانز یا ایکٹیویٹی کے بارے میں سوچتے ہیں, جو کہ ایک بہت واضح اشارہ ہے کہ آپ بہت ہی انڈر سٹریس سچویشن کے اندر اپنے آپ کو اس وقت آپ نے ڈالا ہوا ہے, جو کہ آپ کے لیے ٹھیک نہیں ہے. اس کے بعد بیہیویئرل سمٹمز ہیں. بیہیویئرل سسٹمز کے اندر آپ فزیکلی ہو سکتا ہے اپنے آپ کو یا کسی کو نقصان پہنچا دیں, آپ چیخیں چلائیں, چیزیں توڑیں, اور یہ وہ ایک خاص طور پر سمٹمز ہیں جو اس چیز کا نشاندہی کرتے ہیں کہ آپ وہ ایک بہت ہی ہائی لیول کے سٹریس کے اندر اس وقت موجود ہیں. تو اس کے یہ کانسیکوینسز ہیں سٹریس کے, جس سے آپ کو بچنا ہے, جس میں 3 طرح کے کانسیکوینسز آپ کو فیس کرنے پڑتے ہیں. اور ان 3 طرح کے کانسیکوینسز کے اندر ڈیئر اسٹوڈنٹس فزیولوجیکل سمٹمز ہیں, سائیکولوجیکل سمٹمز ہیں, اور بیہیویئرل سسٹمز ہیں. لہٰذا جہاں تک ممکن ہو ان تمام سچویشن سے اپنے آپ کو نکالیں, اور جب بھی اس طرح کی کوئی سچویشن جو فزیولوجیکل ہو, سائیکولوجیکل ہو یا بیہیویئرل ہو, تو آپ کو یہ اندازہ لگا لینا چاہیے کہ آپ ایک بہت ہی خطرناک قسم کے سٹریس کے زیر اثر ہیں, جس سے آپ کے ڈپریشن کے اندر بہت زیادہ اضافہ ہو گیا ہے. اور یہ تمام بیماریوں کی جڑ جو ہے وہ سمجھا جاتا ہے. اس میں آپ کو کوئی بھی بیماری, کوئی بھی اٹیک جو ہے کسی قسم کا بھی وہ ہو سکتا ہے. اس لیے ورک پلیس کے اوپر پیچھے جتنے ہم نے ٹاپکس پڑھے, لیکچرز دیے, آپ کے ساتھ گفت و شنید ہوتی رہی, تو وہ یہی زور دیا گیا کہ آپ اپنی سکلز کو امپروو کریں, انوائرمنٹ کو بہتر سے بہتر بنانے کی کوشش کریں, آپ انٹرپرسنل سکلز کے اوپر خاص طور پہ کام کریں, اپنی پرسنالٹی کو جو ہے وہ گروم کرنے کی طرف جائیں, اپنے آپ کو ایک مضبوط جو ہے وہ سکلفل لیبر کے طور کے اوپر لے کے آئیں. آپ کے پاس فیسیلیٹیشن, اکاموڈیشن اور ہر وقت چیلنجز کو فیس کرنے کا جو ہے وہ ایک پروسیس چلتا رہنا چاہیے. وہ ڈیڈ نہیں ہونا چاہیے, مایوس نہیں ہونا چاہیے, کیونکہ جو سچویشن آتی ہے وقت کے ساتھ ساتھ, اگر آپ نے اپنے آپ کو مضبوط نہ کیا, مینٹلی ٹف نہ کیا, اسٹرانگ نہ کیا, ٹیم بلڈنگ پروسیس میں نہ گئے, شیئرنگ نہ کی, ٹالرنس کی طرف نہ گئے, ایک دوسرے کے پوائنٹ آف ویو کو سمجھنے اور حوصلہ افزائی نہ دی کسی کو, تو یہ ساری چیزیں آہستہ آہستہ جمع کر ہوتے یہ ساری ڈیفیشنسی جو ہیں وہ ایک ڈیفیشنسی کو جنم دیں گی, اور وہ ڈیفیشنسی آپ کی سٹریس کی ہوگی, اور یہ جنم دے گا آپ کے ڈپریشن کو, اور وہ پھر آگے ایک نہ ختم ہونے والا سلسلہ ہے جس میں آپ اپنے آپ کو لے کے جاتے ہیں. تو ڈیئر اسٹوڈنٹس, امید ہے کہ آپ سٹریس کے کانسیکوینسز کو سمجھ گئے ہوں گے, اس کی شدت کو, اسی لیے اس شدت کے ساتھ بیان کیا ہے تاکہ آپ بہتر طریقے کے ساتھ ایویلویٹ کر سکیں اور ان تمام ایکٹیویٹیز سے اپنے آپ کو باہر نکالیں, اس تمام ایکٹیویٹیز سے اپنے آپ کو, اس تمام طرح کی سوچوں سے اپنے آپ کو دور رکھیں, اور ان تمام طرح کے بیہیویئر سے اپنے آپ کو دور رکھیں جو آپ کو ایک برے ایٹیٹیوڈ کی طرف لے کے جائیں. اس کے بعد ماڈل آف سٹریس ہے ڈیئر اسٹوڈنٹس, پوٹینشیل سورس اور اس کے کانسیکوینسز کو ہم ایک دفعہ ڈسکس کر لیں. انوائرمنٹل فیکٹرز میں اکانومی انسرٹینٹی, پولیٹیکل انسرٹینٹی, ٹیکنالوجیکل انسرٹینٹی, یہ پوٹینشیل سورس ہے سٹریس کا. آرگنائزیشنل فیکٹرز کو ہم نے ڈسکس کیا, اور اگر آپ کو نظر آ رہا ہے یہ دیکھیں, آرگنائزیشن سٹرکچر کے اندر وہ جو آرگنائزیشنل سٹریس کا باعث بنتی ہیں وہ ٹاسک ڈیمانڈ ہے, رول ڈیمانڈ ہے, اور انٹرپرسنل ڈیمانڈ ہے, آرگنائزیشنل سٹرکچر کی ڈیمانڈ ہے, آرگنائزیشنل لیڈرشپ کی ڈیمانڈ ہے, اور آرگنائزیشنز لائف سٹیجز کی ڈیمانڈ ہے. انڈیویجول فیکٹرز میں اگر ہم دیکھیں ڈیئر اسٹوڈنٹس, تو فیملی پرابلمز آپ کے سٹریس کا باعث بنتے ہیں, اکنامک پرابلمز آپ کے سٹریس کا باعث بنتے ہیں, پرسنالٹی آپ کے سٹریس کا باعث بنتی ہے, انڈیویجول ڈفرینسز جو ہے, پرسیپشن, جاب ایکسپیرینس, سوشل سپورٹ, بلیف ان لوکس آف کنٹرول, سیلف ایفیکیسی اور ہاسٹیلٹی کو جو ہے وہ جنم دے کر آپ کے ایکسپیرینس کرتے ہیں آپ کو اسٹریسفل صورتحال کے لیے. اور جو اس کے کانسیکوینسز آئیں گے ڈیئر اسٹوڈنٹس, یہ بھی ذرا دیکھ لیں آپ کہ فزیولوجیکل سمٹمز جب بھی ہم نے ڈسکس کیے, آپ کو ہیڈ ایچ ہوگا,
ہائی بلڈ پریشر ہوگا, ہارٹ ڈیزیزز آپ کو ہو سکتی ہیں. تو یہ کانسیکوینسز میں ہم نے آپ ابھی تھوڑی دیر پہلے آپ سے ڈسکس کیا کہ ان سے بچنے کے لیے تدابیر کریں, اور ان فزیولوجیکل سمٹمز میں سے کوئی بھی سمٹمز اگر آپ کو کوئی ہوتا ہے تو اس کی مین بنیادی وجہ جو ہوگی وہ سٹریس ہوگی. اس کے بعد سائیکولوجیکل سمٹمز کے اندر اگر آپ کو انگزائٹی فیل ہو, ڈپریشن فیل ہو اور ڈیکریز ان جاب سیٹسفیکشن اگر آپ کو آئے تو آپ سمجھ لیں کہ آپ وکٹم ہیں اسٹریس کا. یو ہیو ٹو مینیج دوز اسٹریس مینجمنٹ, اور ان سے بچنا ہے آپ نے, ان سائیکولوجیکل سمٹم سے بچنا ہے. انگزائٹی ایک بہت خطرناک چیز ہے, ڈپریشن ایک بہت خطرناک چیز ہے, اور یہ ڈیکریز کرتا ہے آپ کی جاب سیٹسفیکشن کو, تو یہ اور اس سے بھی زیادہ خطرناک ہو جاتا ہے, پھر آپ کا جو ہے بہت سارے مسائل پیدا ہوتے ہیں. اس کے بعد بیہیویئرل سمٹمز کے اندر اگر آئے تو پروڈکٹیوٹی ہے, ایبسینٹیزم ہے اور ٹرن اوور ہے. تو آپ کے بیہیویئر اس چیز کی عکاسی کرتے ہیں, آپ اپنی جاب سے غیر حاضر رہنا شروع کرتے ہیں, پروکاسٹینیشن میں چلے جاتے ہیں, آپ کے معاملات جو ہیں وہ پروڈکٹیوٹی کی طرف نہیں جاتے ہیں, آپ کی سوچ پروڈکٹیوٹی کی طرف نہیں جاتے ہیں, ٹرن اوور کی طرف آپ کا سوچنا شروع ہو جاتا ہے. تو پھر یہ وہ سسٹم ہے کہ آپ کے بیہیویئر میں ایک مستقل اور منفرد قسم کا جو ہے وہ تبدیلی رونما ہوئی ہے. کائنڈلی ان چیزوں کو ذہن میں رکھیے گا, اور یہ آپ اسٹوڈینٹس کے لیے بھی یہ صورتحال ہے, اس سے آپ نے بھی بچنا ہے. ایک پروفیشنل کے لیے بھی یہ صورتحال ہو سکتی ہے, اس سے اس نے بچنا ہے. اور یہ تمام لوگ کوئی بھی اس سے مبرہ نہیں ہے, اپنے آپ کو اوائڈ کریں ان چیزوں میں ڈالنے کے, کیونکہ کانسیکوینسز بہت خطرناک ہیں. آپ وقتی طور وہ والا شوق تو سہ لیں گے, لیکن اس کے کانسیکوینسز جو ہیں وہ لائف ٹائم پھر آپ کے ساتھ چلیں گے. اور یو ہیو ٹو اوائڈ دوز کانسیکوینسز بائی ایریڈیکیٹنگ دی افیکٹ اینڈ سورسز آف the stress. That is why you need to have work properly, behave properly, learn the new skills of maximum skill, and come out from those strength by taking part in healthy, active and professional and appropriate activities. پھر انورٹڈ یو ریلیشن شپ بٹوین اسٹریس اینڈ جاب پرفارمنس. اگر آپ دیکھیں تو جاب پرفارمنس اگر آپ اسٹریس میں نہیں ہیں تو یہ پرفارم آپ کو اوپر کی طرف لے کے جائے گی, اور اگر آپ ہائی اسٹریس کے اندر جا رہے ہیں تو یہ آپ کو نیچے لے آئے گی, کیونکہ لو اسٹریس اور ہائی اسٹریس جو ہے دو ڈفرینٹ چیزیں ہیں. لو اسٹریس کے اندر تو پھر یہ یو ریلیشن شپ بٹوین اسٹریس اینڈ جاب پرفارمنس جو ہے ان کا ایک یو ریلیشن شپ ہے. اگر جاب پرفارمنس ہوگی تو پھر اسٹریس نہیں ہوگا, اگر اسٹریس ہوگا تو پھر جاب پرفارمنس نہیں ہوگی. لہٰذا جاب پرفارمنس کے لیے یو ہیو ٹو اوائڈ دو اسٹریس. اس کے بعد مینیجنگ اسٹریس ہے ڈیئر اسٹوڈنٹ, انڈیویجول اپروچز ہیں, امپلیمنٹنگ ٹائم مینجمنٹ ہے, انکریزنگ فزیکل ایکسرسائز ہے, ریلیکسنگ ٹریننگ ہے, ایکسپینڈنگ سوشل سپورٹ نیٹ ورک ہے. اور اگر آپ نے اپنا مینیج کرنا ہے اپنا اسٹریس کو, دین انڈیویجول اپروچز جو ہوں گی آپ کی, جو آپ نے اڈاپٹ کرنی ہیں وہ امپلیمنٹ کریں. ٹائم مینجمنٹ کو, ہر کام اپنے وقت پہ کریں, وقت کی قدر کریں. وقت کے ساتھ جب آپ کام کرنے کی صلاحیت پر عبور حاصل کر لیں گے, دین یو has a better option to avoid the stresses. Increase physical exercise, اپنی ایکسرسائز کو انکریز کریں, ورک آؤٹ کریں, ڈیلی بیسس کے اوپر اپنی فزیکل ایفیشنسی اور استعداد کار کو بڑھائیں. ریلیکس کریں اور ریلیکسیشن کی ٹریننگ حاصل کریں. ریلیکس ہونے کا جو ہے وہ بہانے ڈھونڈیں. ایکسپینڈ کریں سوشل سپورٹ نیٹ ورک کو, تاکہ لوگ آپ کے جو حلقہ احباب ہے وہ اتنا بہترین طریقے کا ہو, سلیکٹو ہو بے شک, لیکن ایسے لوگ ہوں جو آپ کو کسی بھی اسٹریسفل صورتحال سے نکالنے کی قدرت مہارت رکھتے ہوں. اس لیے یہ اس کے اوپر سوشل سپورٹ نیٹ ورک کے اوپر خاص طور پر توجہ دیجیے گا, یہ آپ کی معاونت کرے گا. اس کے بعد مینیجنگ اسٹریس میں آرگنائزیشنل اپروچ جو آپ کی ہونی چاہیے, ہم نے پہلے ڈسکس کیا آپ کی انڈیویجول اپروچ, اور اگر آپ نے اپنی مینیجنگ اسٹریس کی ایبلٹی کو اسٹریس کو مینیج کرنا ہے آرگنائزیشن کے اندر رہ کے, تو امپروو پرسنل سلیکشن اینڈ جاب پلیسمنٹ, ٹریننگ, یوز آف ریئلسٹک گول سیٹنگ, ری ڈیزائننگ آف جاب, انکریز امپلائی انوالومنٹ, امپرووڈ آرگنائزیشنل کمیونیکیشن, آفرنگ امپلائی sabbaticals, establishment of corporate wellness program. So these are the organizational approaches which help you come out from the stressful situation. So dear students, یہ وہ چیزیں تھیں. ڈیئر اسٹوڈینٹس, یہ تھی ساری چیزیں
مینجمنٹ تھی اسٹریس کی کہ انڈیویجول لیول پہ آپ نے اپنے اسٹریس کو کیسے ریموو کرنا ہے اور آرگنائزیشنل لیول کے اوپر آپ نے اپنے اسٹریس کو. تو دیر وی ڈسکس ٹو اپروچز, انڈیویجول اپروچز ٹو ریڈیوس دا اسٹریس اینڈ the second approach is organizational approach which also help you to come out from the stressful situation from the workplace. تو یہ تھا ہماری آج کی چیزیں. امید ہے کہ آپ نے ان چیزوں کو سیکھا ہوگا, دیکھا ہوگا, سمجھا ہوگا اور اس کو اپنی پریکٹیکل اپلیکیشنز کے اوپر لے کے جائیں گے. تو یہ آج کا ہمارا یہ جو 3 لیکچرز کے اوپر یہ چیپٹر محیط تھا, آج ہم نے اس کو فنش کیا اور آپ نے اسٹریس مینجمنٹ کے جو قواعد و ضوابط ہیں اس کو سمجھنے میں آپ کو مدد ملی ہوگی, سہولت ملی ہوگی. میں امید کرتا ہوں کہ آئندہ آنے والے جو ہمارا لاسٹ 2 لیکچرز رہ گئے ہیں یا 1 لیکچر, اس میں آپ بھی بری طرح سے اپنا آپ کو انوالو کریں گے, اس امید کے ساتھ کہ ہمارا اور آپ کا یہ ساتھ جو ہے وہ اچھا رہا ہوگا اور آنے والے جو لیکچر ہے وہ اس کو سمرائز کرنے میں ہماری معاونت کرے گا. اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو اور آپ کی علم کی جستجو میں آپ کی جو ہے وہ خواہش اسی طرح بدستور قائم رہے. آپ کا انسٹرکٹر ڈاکٹر جمشید احمد آپ سے اجازت چاہتا ہے. خدا حافظ.